السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا جٹ کے تخلیق کار پروڈیوسر محمد سرور بھٹی صاحب، اور سرور بھٹی صاحب نے دا لیجنڈ آف دا مولا جٹ کے ریڈ کارپٹ پر خصوصی شرکت کی اور انہوں نے فلم بھی دیکھی، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسی لگی فلم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں نے جو میری فلم کو اڈاپٹ کیا اور اس کے کریکٹروں کو یا اس کے نام کو یا اس کی پاپولیرٹی کا سہارا لیا کہ وہ آج کے دور میں کامیاب ہو جائیں، ہمارا حکمت نے اور بلال لاشاری نے یہ جو میری پکچر کا ٹائٹل یا اس کے کریکٹرز یا اس کی پاپولیرٹی کا ان کا خیال تھا کہ ان کو فائدہ ہوگا، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا کرے اور انہیں تھوڑا فائدہ نہ ہو، بہت زیادہ فائدہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلم کیسی بنی، کیا ہوا، اس میں ہر کام جو ہے نا اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کام میں اللہ نے ان کو خاص انعام دیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مولا جٹ ہے، یہ کوئی میرا اس میں کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کریم کی رحمت اور اس کا کمال ہے کہ اس نے مجھے 22 سال کی عمر میں یہ انعام دیا۔ اٹ از اے گفٹ آف گاڈ ٹو می کہ وہ 22 وہ اور اب 44 سال اس کو لگے ہوئے ہو گئے ہیں، تو 66 سال سے یہ فلم جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، مرکز اور مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے، اور فلم انڈسٹری کی یہ متھ بن گئی ہوئی ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر فلم انڈسٹری کی تاریخ یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈو پاک میں، اس سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ اور پوری ورلڈ میں عام طور پہ اس کا جو تھاٹ ہے اور اس کے جو کریکٹرز ہیں وہ ٹریول کیے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ان کو اون کیا گیا ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ باقی فلم بنانے والا جو ہے وہ اگر صرف فائنانسر ہوگا تو اس کو تو بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ تو اس کو کچھ سمجھ آئے گا، بہت کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن مجھے تو یہ فلم دیکھ کے یہ افسوس ہوا کہ جو اس فلم کا رائٹر ہونے کا کلیم کر رہا ہے، اور وہ رائٹر ہے بھی، اس سے میں نے اس کو اسکرپٹ لکھا ہوا دیا تھا، جیسے شاید آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو اس نے بھی ابھی تک اس فلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ ناصر ادیب صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا ساری عمر سے کہ یہ اس سے کیا کام لیا گیا تھا اور کیا اس نے کیا ہے، اور کیسے میں نے سارے رائٹروں سے، ایکٹروں سے، ڈائریکٹروں سے، شاعروں سے اور پورے یونٹ سے ان کو پورے یونٹ کو پروڈیوس بھی کیا، اور ان سے ان کی بیسٹ ایبیلٹیز جو ہے نا ان کو میں نے کشید کیا، اور ان کا بیسٹ جو تھا وہ میں نے لے لیا، اور لے کے میں نے وہ پبلک کو دکھایا، اور پبلک آج تک اس کو نہیں بھولی۔ لیکن افسوسناک یہ ہے کہ اس کے کریٹروں میں جو شامل تھے انہیں کوئی سمجھ نہیں آئی فلم۔ آپ کا اشارہ ناصر ادیب، نہ یہ ناصر ادیب کو سمجھ آئی ہے، نہ یونس ملک کو سمجھ آئی ہے ساری عمر، نہ رائی صاحب کو سمجھ آئی تھی، نہ اس کے اور جو اس میں کریو میں شامل تھے۔ آپ دیکھیں، انہوں نے مولا جٹ ان لندن بنائی اور وہ ڈیڈ فلاپ ہو گئے۔ اس میں ایکٹر بھی وہی تھے، ڈائریکٹر بھی وہی، رائٹر بھی وہی، کریکٹر بھی وہی،
اور کیا بھی انہوں نے ایکٹروں نے جنہوں نے مولا جٹ اور نوری نت اور مکھو جٹی اور یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا نا، اس میں یہ سارے تھے. آسیہ بھی تھی، چکوری بھی تھی، اور رائی صاحب بھی، اور مصطفیٰ قریشی صاحب بھی، اور کیفی بھی، اور یہ سارے اس میں تھے. یہاں دا لیجنڈ آف دا مولا جٹ میں نوری نت بھی دیکھا، مکھو جٹی بھی دیکھی، اور باقی کردار بھی آپ نے دیکھے. تو کیا کہیں گے کہ جو انہوں نے کردار نبھائے ہیں وہ کتنا انصاف کر سکے ہیں؟ بات یہ ہے بیٹے، جو ایکٹر ہوتا ہے نا، ایکٹر وہ تو ایکٹر ہوتا ہے تبھی اس کو لیا جاتا ہے. پہلے اس کی اہلیت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں وہ ہے اور وہ یہ کام کر لے گا. یہ جو اس کو سلیکٹ کرتا ہے، اس کو ہائر کرتا ہے، اس کو پیمنٹ دیتا ہے اور اس کو بلاتا ہے، پھر کروانا تو اس نے ہے نا. اگر کروانے والا ہی نہ کروانے والا ہو اور لکھنے والا جو ہے وہ لکھ نہ سکے، کروانے والا کروا نہ سکے، تو کرنے والا کیا کرے گا؟ کرنے والا ویسا ہی کرے گا نا جتنی اس کی ایبیلٹی ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے تو عجیب تاثر بنا ہے کہ لکھنے والے نے ویسا لکھا نہیں کہ کوئی وہ نئی بات اس میں کر رہا ہو، یا وہ کوئی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اس میں کوئی چیز، کوئی ڈائلاگ لکھ رہا ہو، یا آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق کوئی اس کو وہ رائٹنگ. سبجیکٹ لیس فلم ہے. جو مولا جٹ کا سبجیکٹ تھا نا، اسی کو ہی چھوڑ دیا انہوں نے. باقی اور میں کیا بات کروں کہ میں نے مولا جٹ بنائی تھی جسٹس پہ. ہی واز اے جسٹس آف رورل ایریا. ایک غریب بچی کے سر سے چادر اتری، چنری اتاری گئی، اس کا سر ننگا کیا گیا، چادر کا تقدس پامال کیا گیا اور اس کی حرمت پہ اٹیک کیا گیا. تو مولا جٹ اس کے لیے کھڑا ہوا ہے. وہ انصاف دینے والا کریکٹر تھا. انہوں نے وہ انتقام لینے والا بنا دیا اور اس کا کریکٹر ہی تباہ کر دیا مولا جٹ کا. اس کو منتقم بنا دیا ہے، اور وہ اینڈ پہ جو ہیرو شپ تھی اس کی وہ ڈیمیج کر دی ہے کہ وہ ان کے بندے مار رہا ہے اور وہ اس کے آ کے گاؤں میں بندے مار رہے ہیں. مولا جٹ تو یہ نہیں تھی. مولا جٹ تو یہ نہیں تھی کہ وہ جا کے تو کوئی انتقام لیتا ہے. وہ تو آخر تک بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں انصاف کے لیے آیا ہوں. ایک غریب بچی کے سر سے چادر اتاری ہے، اس کا کفارہ ادا کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں انصاف کے مطابق پنش کروں گا. ٹانگ کے بدلے لات کے بدلے لات لوں گا، اور اس کی حرمت پامال کرنے کے بدلے تمہاری وقار جو ہے نا وہ کمپرومائز تمہیں کرنا پڑے گا، اور اس غریب بچی کے بھائی سے تمہاری شادی کروں گا، تمہاری بہن کی شادی، تاکہ آئندہ کسی امیر کو کسی غریب بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی یا اس کی حرمت پامال کرنے کی جرت نہ ہو. تو میں نے تو اس بچی کی آبرو ریزی بھی نہیں کروائی تھی، صرف اس کے سر سے چادر اتاری تھی. میرے سے پہلے ایسی فلمیں بنتی تھیں جس میں بچیوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، ان کی آبرو ریزی کی جاتی تھی. اور میں نے نئی فلم جو بنائی تھی اس وقت، اس سے پہلے بڑی فلمیں ہٹ ہو چکی تھیں ان موضوعات پہ. مثلا ظلم دا بدلہ بہت بڑی ہٹ فلم تھی. اس میں عالیہ کا ایک رول تھا، وہ جو کریکٹر تھا ولن، وہ لوگوں کی بچیوں کو ان کے گھر سے اٹھاتا تھا اور وہ ان کو لا کے آبرو ریزی کرتا تھا. میں نے یہ کام نہیں کرنے دیا. میں نے سکرین کو، اس کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا. انہوں نے نعت ایسے بنا دیے کہ وہ تو لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں اور بچیوں کو بے آبرو کرتے ہیں. اس فلم کی جو 5 چیزیں آپ کہہ رہی ہیں، اس میں نوری نت کو انہوں نے ذلیل کر دیا. میں نے اس کی آنر فلم کے کلائمیکس پہ بھی بحال رکھی، اور اس کی آنر میں اینڈ پہ بھی
شکست کھانے کے باوجود اس کی آنر کو میں نے ڈیمیج نہیں ہونے دیا. اس نے خود اپنی ٹانگ کاٹ کے اس کو پیش کر دی کہ بخشیش تے مینوں جنت بھی ملے تے نہ لواں. جاؤ جٹا یہ لت تو اپنا انصاف سمجھ کے لے جا, اسی اینوں تیری بہادری دا انعام سمجھ کے بھول جاؤ گے. تو یہ کسی ولن, دنیا کے بڑے بڑے ولنوں میں سے بھی کسی میں ایسی بات نہیں تھی. انصاف پہ فلم ہی نہیں ہے, جسٹس پہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے میرا میٹر جو ہے وہ دا لیجنڈ بنا, وہ بات ہی اس میں نہیں ہے. اور یہ رائٹر نے ان کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کیا ہے. اس نے اپنا کام کیا ہی نہیں, اس نے جو پہلے ہوا ہے نا اس کو بھی خراب کیا ہے, اس کو بھی نہیں سمجھا. باقی رہی بات وہ بلال لاشاری ہے بچہ, وہ ٹیلنٹڈ ہے, اس نے ویژول اور ساؤنڈ ایفیکٹ بہت اچھے, اس میں وہ کام بڑا اچھا ہوا ہے اس کا. اور وہ جو ایکٹر ہیں ان کا میں کوئی قصور, کبھی بھی کسی ایکٹر کا میں نے کوئی قصور نہیں سمجھا. کہ کروانے والا جو ہے نا وہ ایکٹر سے صحیح بھی کام لے سکتا ہے, ایکٹر سے غلط کام بھی لے سکتا ہے. بلال لاشاری نے جو میٹر اس کو دیا رائٹر نے, اس نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا وہ کیا ہے, اور وہ برا نہیں کیا. اس نے ویژول بھی اچھا بنایا, اس نے ساؤنڈ ایفیکٹ بھی اچھے ڈالے, لیکن رائٹر تو نہیں تھا نا. رائٹنگ کا کام جس کا ہے اس نے بالکل پہلا کیا ہوا کام بھی خراب کر دیا. وہی ڈائلاگ وہی چیزیں اگر ایز اٹ از ہی ڈالنی تھی تو یہ تو کوئی بھی عام آدمی ڈال سکتا تھا. تو ناصر ادیب ہے اور تو کلیم بھی کرتا ہے جی میں نے, میری وجہ سے وہ پہلی مولا جٹ ہٹ ہوئی تھی. تو پہلی مولا جٹ میں اگر تو لکھ سکتا تھا تو اب تیرے پاس وہ دماغ نہیں رہا, اب کیوں نئی کوئی بات نہیں لکھی؟ آج کے دور کی فلم ہے, آج کی کوئی بات کر, آج کا کوئی ڈائلاگ جو آج کی پبلک کو اپیل کرے, یا آج کی کہانی میں اس کہانی کو اور اچھا کیسے کیا جا, کچھ بھی نہیں کیا, پہلی بھی خراب کر دی, پہلی کہانی بھی. کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ بیچارے جتنے جوگے تھے, جو ان کو کام کرنے کو ملا وہ انہوں نے کیا. قصور کروانے والوں کا ہے اور سمجھنے والوں کا ہے. اگر وہ سمجھ ہی نہیں سکے پہلی مولا جٹ کی اہمیت کو, تو وہ کیسے اس کو اپنا آگے کروا کیسے سکیں گے؟ اور اس میں ان کا بچے کا جو ہے کیا نام ہے بلال, اس کا بھی قصور نہیں ہے. ہمارا حکمت جو ہے اس کو بلکہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے اتنی کھلے دل سے, دریا دلی سے اس نے پیسہ لگایا ہے, اور اس کو اللہ پاک اچھا ریٹرن دے. امید ہے کہ یہ فلم جو ہے نا وہ بزنس بہت اچھا کر لے گی. مجھے امید ہے کہ فلم بزنس اس واسطے اچھا کرے گی کہ میری فلم جو ہے وہ پاکستان کی آل ٹائم ریکارڈ ہولڈر فلم ہے. وہ بزنس وائز بھی سب سے لمبا چلنے والی بھی وہی ہے, سب سے بڑا بزنس کرنے والی بھی وہی ہے, سب سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس دینے والی بھی وہی ہے, اور سب سے زیادہ فالو اپ بھی اسی کا ہوا ہے. اور میرا جو کریکٹر ہے, جو ایکٹر ہے سلطان رائی, وہ گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بنا, اور مصطفیٰ قریشی صاحب کے کریڈٹ پہ آج تک نوری ناتھ سے بڑا کوئی رول نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماہرہ خان ہے, یا یہ حمزہ علی عباسی ہے, یا وہ فواد خان ہے, یا وہ لڑکی جو دارالنتنی بنائی ہے, امامہ یا ہمائمہ جو بھی نام ہے, یہ سارے اگر میرے ہاتھ میں ہوں تو میں ان سے وہ کام لے جاؤں کہ جو ان کی زندگی بدل دے, ان کا امیج ہی بدل دے. یہ ایکٹر نہ رہیں, یہ میرے کریکٹروں کے طور پہ پہچانے جائیں. یہ میرے ساتھ زندگی بھر اللہ نے میرے سے ایسا کام لیا ہے. سر آپ کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ کام؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے موقع دیا اور انہوں نے میرے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ کی طرح چلے, تو میں ان سے وہ کام لوں گا کہ یہ زمانے کے استاد بن جائیں گے. کیونکہ یہ بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, ان کو جو کہا جائے وہ کرنے کے اہل ہیں, جو کروایا جائے وہ کر سکتے ہیں. لیکن نہ کوئی لکھنے والا
ہو نہ کوئی کروانے والا ہو تو یہ بیچارے کیا کریں گے. دلیپ کمار کو بھی جو نالائق پیچھے یونٹ ہوتا ہے نا وہ فلاپ کروا دیتا ہے. دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے دعا ہی کروں گا کہ اللہ اس کو بڑا بزنس دے دے تاکہ یہ اس وجہ سے ہی اس کے عیب چھپ جائیں کہ جی اس نے بزنس بڑا کیا ہے. کیونکہ اگر کوئی فلم بزنس کر لیتی ہے نا تو پھر اس کے عیبوں کو لوگ جو ہے نا وہ نہیں ڈسکس کرتے. تو اللہ کرے ان کو یہ اعزاز ملے کہ جی اس نے بگ بزنس کیا ہے. میری یہ دعا بھی ہے اور اس کا چانس بھی ہے بیکاز کہ جتنی ہائپ اس فلم کی بنی ہے تو میرا خیال ہے کہ فلم جیسی بھی ہے لوگ اس کو ایک بار دیکھنے آئیں گے. امید ہے.